کون ہے جو شرک کے لیے گنجائش نکالنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو تشیع کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر شرک بکتے ہیں نصیری ہیں تو بھی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ مداہنہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وسط شر صدر کون دے رہا ہے؟ یہ رسول اللہ میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، یہ علی میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، وہاں تو نہیں تھی۔ اللہ نے گواہی دی ہے رسول الم نشرح لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بہت بڑا نہیں کر دیا؟ دنیا جہان کے رنج و غم برداشت کر سکتے ہو، درد و دکھ برداشت کر سکتے ہو، لیکن اس سینے میں ذرا برابر چونٹی کے برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ شرک برداشت نہیں کرنا۔ جب شرک کی باری آئے، تجویز لے کر آئیں تو کیا کہہ دو؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کہہ دو اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں مجھے پتہ ہے تم اس کی نہیں کرتے، پس ہمارے درمیان کوئی اشتراک نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ دین کا شرک سے کیا رشتہ ہے؟ دین کا کفر سے کیا رشتہ ہے؟ MI6 نے تشیع کا ورژن نکالا جس میں باقاعدہ شرک عقیدہ بن گیا، عقیدہ بنایا، کتابیں لکھی۔ اسی کراچی کے اندر ادارہ ہے جو کتابیں عقائد، شیعہ عقائد کی کتابیں لکھ رہے ہیں، من گھڑت عقائد، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقائد کی کتابیں شیعہ کی یہ علماء نے لکھی ہیں۔ شیخ مفید کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، شیخ توسی کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، شیخ صدوق کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، شیخ کلینی کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، فلاں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ خوب، یہ کون ہیں جن کو تم نہیں مانتے؟ تمہیں پتہ یہ کون ہیں؟ یہ معصومین کے نائبین ہیں، اور معصومین کا فرمانا ہے الراد علیہم کالراد علینا۔ جس نے ان کو ٹھکرایا اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے، اور جس نے معصوم کو ٹھکرا دیا اس نے اللہ کو ٹھکرایا ہے، اور جو اللہ کو ٹھکرائے تو اللہ اسے کیا جواب دیتا ہے جب یہ کہتا ہے ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے؟ پھر خدا کا فرمانا ہے کہ تمہارے لیے میں نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ اور مومنوں کو کیا حکم ہے؟ مومنوں کو کیا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رشتے بناؤ۔ 10ویں امام کے پاس شیعہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور، یہ واقفیہ گروہ جو شیعوں سے ٹوٹ کے بنا ہے، علیحدہ ہو کر بنا ہے، جو امام ہشتم اور ان کے بعد کسی امام کو نہیں مانتا، 7ویں امام تک مانتے ہیں، پھر 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا۔ آج تو آپ کو ولایت فقیہ کے منکر نظر آتے ہیں نا، امامت کے منکر رہے ہیں۔ یہ جن کے بقایا ہیں یہ امامت کے منکر ہیں۔ امام 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا، 9ویں امام کی امامت کا انکار کیا، 10ویں امام کی امامت کا انکار کیا، اور ائمہ کے خلاف شیعوں کی مجالس میں آ کر، شیعوں کے ممبر پہ بیٹھ کر، شیعوں کے گھروں میں آ کر، شیعہ محلے میں جا کر ائمہ کے خلاف آ کر زہر اگلتے تھے۔ ایک شیعہ آیا، چونکہ وہ جو بڑے بزرگ تھے محلوں میں قبائلی، وہ کیا کہتے تھے کہ حالات خراب ہوتے ہیں، آنے دو، انہوں کہنے دو، آج آیا ہے خیمے میں 2 باتیں کر کے اٹھ کے چلا جائے گا، کرنے دو اس کو جو کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں روکتے تھے ان کو۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ تو درست نہیں ہے کہ یہ ہمارے اندر آئیں، ہمارے اندر آ کے ہمارے ہی ائمہ کے خلاف بولیں، اور بول کے فیسیں بھی لے جائیں، نعرے بھی مار جائیں، گمراہ بھی کر جائیں، تباہ بھی کر جائیں، اور احترام کے ساتھ چلے بھی جائیں۔ وہ امام کے پاس آ گیا، امام دہم کے پاس، امام ہادی کے پاس، اور آ کر امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ لوگ ہماری مجالس میں آتے ہیں، آ کر وہاں باتیں کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں آ بیٹھتے ہیں، کبھی ممبر پہ آ جاتے ہیں، کیا ہم انہیں اپنی محفلوں میں آنے دیں؟ امام نے فرمایا نہ،
اس ممتورہ کو اپنی مجالس سے دور رکھو. ممتورہ مطر سے ہے. مطر میم توئے رے بارش کو کہتے ہیں, اور جس کے اوپر بارش پڑے اس کو ممتور کہتے ہیں, جو بھیگ جائے بارش میں. ممتورہ عرب اس کتی کو کہتے ہیں, کتیا کو کہتے ہیں, جو بارش میں کھڑی ہو اور بھیگ جائے اور پھر اس کا بدن نجس ہو جائے, پھر بارش سے آ کر کمرے کے اندر آ کے اپنے بدن کو جھٹکتی ہے, جھاڑتی ہے, اور وہ پانی سارا دائیں بائیں بستر پہ پڑتا ہے, آپ پر پڑتا ہے, آپ کے لباس پہ پڑتا ہے, آپ کے فرش پہ پڑتا ہے, اور سارے ماحول کو نجس کر دیتا ہے. امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہیں, پلید افکار, پلید کردار, پلید رجحانات یہ لے کر جب آپ کی محفلوں میں آئیں گے اور آ کر اپنی پلیدی یہ ڈالیں گے تو یہ نجاست ساری آپ کے اوپر پڑے گی, آپ کی اولادیں بہک جائیں گی. اس ممتورہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. مثال امام نے دی ہے, اور اس زمانے میں ان کا نام ہی ممتورہ تھا. یہ ورژن تھا تشیع